بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، دین حق کی بہت اہم بحث جاری ہے۔ ہم نے اس کا آغاز کیا تھا کہ غامدی صاحب نے اپنی کتاب کا دوسرا مقدمہ کس پس منظر میں لکھا ہے، دین کی وہ کون سی تعبیرات تھیں جن کو انہوں نے پہلے درست سمجھا اور اس کے بعد قرآن و سنت پر براہ راست غور و فکر کے نتیجے میں ایک تیسرا نقطہ نظر پیش کیا۔ غامدی صاحب سے اس نقطہ نظر کی تفصیلات ہم جانیں گے، اس میتھڈالوجی کے بارے میں سمجھیں گے کہ انہوں نے کیسے اس کو بیان کیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں، عید کا موقع ہے، عید آ رہی ہے۔ ہمارے سننے والوں کو، پروگرام علم و حکمت کے تمام سامعین کو عید کی پیشگی مبارک ہو۔ ہمارے ساتھ ڈسکشن کے لیے حاضر خدمت ہیں حزب سابق تشریف فرما ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، گفتگو کا آغاز میں آج اس سوال سے کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ پروگرام میں آپ نے بہت تفصیل سے وہ ماضی یا پس منظر کی بحث کی تھی کہ جو آپ کے پیش نظر ہے، اور اب آپ دین پر غور کرتے ہوئے دین کی حقیقت، دین کا مقصد، دین نے کیا لاہ عمل انسان کو دیا، اس کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال بہت بنیادی نوعیت کا سوال ہے اور میں چاہوں گا ذرا تفصیل سے آپ اس کا جواب دیں۔ ہم دنیا میں جب بھی کسی کام پر غور و فکر کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، دو بنیادی سوال ہوتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے پرابلم اسٹیٹمنٹ، وجہ کیا ہوئی کام کرنے کی، اور دوسرا ہے میتھڈالوجی۔ پرابلم پہ ہم نے کافی بات کی، میتھڈالوجی پہ میں چاہتا ہوں آپ بیان فرمائیے کیسے آپ نے دین حق کا یہ مقدمہ لکھا، اس کے لیے آپ کا منہج کیا ہے، آپ کے تحقیق اور فکر کے اصول کیا ہیں، کیا وہ اپروچ ہے جس کے ذریعے سے یہ مقدمہ سامنے آیا ہے؟ اس کا اپروچ وہی ہے اور میرے نزدیک بالکل صحیح ہے جو خود مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے اپنی تعبیر کے لیے اختیار کیا ہے۔ اچھا۔ ان کی ایک کتاب ہے جس کا میں ذکر کر چکا، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں۔ اس میں انہوں نے عبادت، رب، الہ اور دین، ان 4 اصطلاحات کو بنیادی قرار دے کر ان کا مفہوم واضح کیا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ یہ اصطلاحات ہیں اور یہ قرآن مجید میں اس مفہوم میں استعمال ہوئی ہیں۔ ان کے مفہوم ہی کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی تھی، جس سے دین کے بعض اہم حقائق لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوئے، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ دین اپنی مجموعی حیثیت میں اس طرح سے پیش نظر نہیں رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے احکام اپنی اپنی جگہ پر موضوع بھی رہے، ان پر لوگ عمل بھی کرتے رہے، لیکن یہ 4 بنیادی اصطلاحیں ہیں جن پر اصل میں دین کی پوری عمارت قائم ہوتی ہے۔ جس طرح سے ہم کبھی بیان کرتے ہیں کہ دین کے یہ ارکان ہیں، یا مثلا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اسلام یہ ہے، جیسے کہ حدیث جبریل میں ایک گفتگو نقل ہوئی ہے، یا فرمایا کہ اسلام تو یہ ہے اور ایمان اس کے ساتھ یہ ہے۔ تو یہ جتنی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھ کر بہت سے لوگ ان کی تشریح کریں گے، وضاحت کریں گے، ان میں اپنا نقطہ نظر بیان کریں گے۔ اس سے ان کے بقول جزوی نوعیت کے معاملات تو مختلف ہی ہو جاتے ہیں۔ میں اس اپروچ کو صحیح سمجھتا ہوں۔ یعنی میرے نزدیک جس وقت کوئی نظام فکر زیر پیش آتا ہے تو اگر آپ غور کریں تو اس میں فطری طور پر ایک عمل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ کسی فلسفے کو آپ دیکھیں، یہ کسی ازم کو آپ دیکھیں، یہ کسی مذہب کو آپ دیکھیں، جس چیز کو بھی ایک نظام فکر کے طور پر پیش کیا جائے گا، یعنی ایک پورے نظام فکر کے طور پر، تو اس میں عام تعبیرات تو ہوں گی۔ میں بھی گفتگو کر رہا ہوں، کسی ازم کو بیان کرتے وقت اس کا کوئی ماہر بھی گفتگو کرے گا، کسی فکر کی وضاحت یا شرح کرنے والے بھی بہت کچھ کہیں گے اور بہت کچھ بولیں گے، لیکن آپ اس میں بعض تعبیرات ایک عرف بن جاتی ہیں۔ یہ جو عرف بننے کا عمل ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اصطلاحات بن گئی ہیں۔ چنانچہ کتاب کا عنوان دیکھیے، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن کے 4 بنیادی الفاظ۔ تو جب کوئی مصنف یا کسی نظام فکر کو پیش کرنے والا ایک لفظ کو اٹھا دیتا ہے اور اس کے ساتھ بہت سی تعبیرات وابستہ کر کے اس کو ایک خاص صورت دے دیتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں ازم میں، فلاں نظریے میں، فلاں فلسفے میں، فلاں فکر میں ایک اصطلاح بن گئی ہے۔ ٹھیک۔ تو اسی طرح سے جو اللہ کا دین ہم تک پہنچا ہے، اس دین میں بھی
بعض چیزیں عام لب و لہجے میں کہی جانے والی باتیں یا عام الفاظ میں بیان ہونے والی باتوں سے اوپر اٹھی ہیں اور اوپر اٹھ کر اصطلاح بن گئی ہیں۔ تو جب آپ کسی چیز کو پورا کا پورا دیکھنا چاہیں تو اس کا بالکل صحیح طریقہ یہی ہوگا کہ آپ اس کی تمام اصطلاحات کو سامنے رکھیں، ان تمام اصطلاحات کا مدعا متعین کریں، پھر دیکھیں کہ یہ اصطلاحات کیا کسی نظام فکر کو پیدا کر رہی ہیں، تو وہ اصطلاحات کا جو مدعا آپ متعین کریں گے ان کو پھر ایک ترتیب سے بیان کر دینا ہی اصل میں اس پورے نظام فکر کو آپ تک پہنچا دے گا۔ وہ نظام فکر آپ سے آپ وجود میں آ جائے گا پھر، یہ اس کا نتیجہ ہوگا۔ یعنی جیسے ہی آپ بنیادی اصطلاحات متعین کر لیں گے، جیسے کہ انہوں نے 4 اصطلاحات متعین کی، جب بنیادی اصطلاحات متعین کر لیتے ہیں تو آپ پھر ان پر گفتگو کرتے ہیں۔ جب آپ ان پر گفتگو کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کا کوئی مدعا بیان کریں گے نا، اس کی تفہیم ہوگی، اس کی تبیین ہوگی، اس کی شرح و وضاحت ہوگی، تو شرح و وضاحت کے نتیجے میں آپ خود بخود یہ محسوس کریں گے کہ ایک ربط و نظام وجود میں آ رہا ہے، یعنی چیزیں واضح ہو گئی ہیں تو اب وہ پلیسمنٹ کا تقاضا کرتی ہیں۔ اس کو آپ ایک مثال سے یوں سمجھیں کہ ہم نے گھر کا فرنیچر خریدنا شروع کیا اور بس لاتے چلے گئے۔ اگر آپ غور کریں تو جس وقت ہم خریداری کے لیے بازار میں جاتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک ذہنی نقشہ ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ گھر کے لیے ایک صوفہ بھی چاہیے، ایک بیڈ بھی چاہیے، یہ باورچی خانے میں رکھنے کے لیے اس طرح کی کچھ کرسیاں بھی چاہیے، ایک کھانا کھانے کی میز بھی چاہیے۔ تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایک پورے گھر کا نقشہ سامنے رکھ کے آپ کچھ متعین چیزیں ہیں جن کو نمایاں کرتے ہیں۔ گھر میں تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی جھاڑن بھی ہوگا، کوئی گھر کو صاف کرنے کے لیے بھی کوئی چیز ہوگی، لیکن وہ چیزیں کہ جو گھر کو ایک صورت دے رہی ہیں وہ اگر آپ گنیں تو اب بھی 10-15 چیزیں ہوتی ہیں، بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہر نظام فکر کی بنیاد بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ آپ جس وقت وہ نظام فکر بیان ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ عام بیان سے ہٹ کر اصطلاحی تعبیریں اختیار کر لیتی ہیں۔ جب وہ اصطلاحات بن جاتی ہیں تو ان اصطلاحات کو سامنے رکھ کر آپ ان کو پہلے سمجھتے ہیں۔ سمجھنے کا عمل جیسے ہی مکمل ہو جاتا ہے وہ خود بتا دیتا ہے کہ اب ان کو رکھنا کہاں ہے۔ یعنی آپ جو سامان خرید کے لائے تھے ہو سکتا ہے کہ ایک ٹرک میں آیا ہو، ممکن ہے آپ نے کسی گودام میں اس کو ڈھیر کر دیا ہو، یہ پہلا عمل ہے، لیکن جس وقت آپ اس کو اٹھائیں گے تو آپ اب صحیح جگہ پر رکھتے چلے جائیں گے۔ یہ صحیح جگہ پر رکھنے کا عمل اس نقشے کو بالکل واضح کر دے گا اور آپ کا گھر بالکل ترتیب پا جائے گا۔ یہی صورت کسی عمارت کو بناتے وقت ہوتی ہے، بالکل یہی صورت کسی نظام فکر کے وجود میں آنے کا باعث بنتی ہے۔ ٹھیک، تو میں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ دین کی بنیادی نہیں تمام اصطلاحات کو سامنے رکھ لیا ہے۔ اچھا، یعنی دین میں جو چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں وہ سب کی سب جہاں اصطلاحی تعبیر میں ڈھل گئی ہیں ان کو سامنے رکھا ہے، پھر ان کے مفہوم اور معنی کو متعین کیا ہے قرآن مجید کی روشنی میں، اور جب ان کو متعین کر لیا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ترتیب خود بخود وجود میں آ گئی ہے، جس ترتیب سے آپ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین کی ایک تعبیر ہے۔ اور اس کا اسی لیے میں نے عنوان قائم کیا دین حق، یعنی پورا دین اب آپ یہاں بالاجمال دیکھ سکتے ہیں۔ آگے پھر تفصیلات ہوتی ہیں، اور تفصیلات میں تو ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں کہنے کی ہیں، وہ پھر پوری کتاب میں کہی گئی ہیں، لیکن اگر آپ دین کی ایک جامع تصویر بنانا چاہیں تو وہ دین حق کے زیر عنوان اس مقدمے سے بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، بہت ہی آپ نے تفصیل سے بات بیان فرمائی کہ کیا وہ لاہ عمل یا میتھڈالوجی ہے جس کے ذریعے سے آپ نے اپنی اس تعبیر کو، اس نقطہ نظر کو، اس مقدمے کو پیش کیا۔ آگے بڑھاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اب ہم اس متن پر آئیں، اس کانٹینٹ پر آئیں جو آپ کی کتاب میزان کے مقدمہ نمبر 2 میں بیان ہوا ہے۔ آغاز اس کا ہوتا ہے کہ دین کی حقیقت کو آپ بیان کر رہے ہیں، اور آپ کے الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں۔ آپ نے لکھا ہے کہ دین کی حقیقت اگر ایک لفظ میں بیان کی جائے تو قرآن کی اصطلاح میں وہ اللہ کی عبادت ہے۔ 2 باتیں مجھے یہاں بتائیے گا، یہ بحث اس وقت ابتدا میں کرنے کی آپ کو ضرورت کیوں پیش آئی کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ حقیقت کو اگر ہم دریافت کریں تو وہ کیا ہے، اور پھر حقیقت ہوتی کیا ہے، اور عبادت کو کیسے آپ نے متعلق کیا اس سے؟ یہ تو ایک بالکل معمول کی بات ہے کہ آپ جب بھی کسی نظام فکر کا جائزہ لیں گے تو سب سے پہلے اس کی روح دریافت کریں گے۔ وہ معلوم ہونی چاہیے نا
کیونکہ باقی چیزیں تو ہو سکتا ہے کہ اجزاء کی صورت میں یا جیسے ایک جسم کے اعضاء ہوتے ہیں اس صورت میں اپنی جگہ پہ چلی جائیں. ہم اگر کسی انسان کو بھی بیان کرنا چاہیں گے تو پہلے ہاتھوں اور پاؤں کا تو ذکر نہیں کریں گے نا، پہلے انسان کے جوہر کو تلاش کرنے کی صحیح کریں گے. کسی چیز کا جوہر ہی اصل میں اس کی حقیقت ہے. وہ جوہر جب متعین ہو جاتا ہے تو ہمیں وہ سررشتہ معلوم ہو جاتا ہے جس کے ساتھ پھر ہم اس پورے کے پورے اجزاء کو متعلق کر سکتے ہیں. یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات بکھری ہوئی ہڈیاں مل جاتی ہیں، ان کو جوڑ کر ایک باقاعدہ ڈھانچے کی صورت دیتے ہیں سائنسدان. تو اس میں پہلے وہ بنیادی چیز طے کرتے ہیں کہ یہ ایک خیال ہو رہا ہے کہ یہ انسان کا ڈھانچہ ہے. تو ظاہر ہے کہ انسان کے جوہر کو سامنے رکھ کر جو اس کی شخصیت کا ظاہر ہے تو آپ ان چیزوں کو جوڑیں گے نا. لیکن اگر انسان کے اوپر مجھے یا آپ کو گفتگو کرنی ہو تو پھر تو انسان محض گوشت پوست یا ہڈیاں نہیں ہیں، پھر وہ ایک شخصیت ہے. تو شخصیت کا جوہر کیا ہے، یعنی وہ کیا چیز ہے جس کو ہم انسان کہتے ہیں. آخر یہ سارا جسم جانوروں کو بھی دیا گیا ہے، ان کے ہاں بھی اسی طرح دل دھڑکتا ہے، اسی طرح خون گردش کرتا ہے، ان کے ہاں بھی تمام اعضائے رئیسہ اسی طرح کام کرتے ہیں. وہ کیا چیز ہے کہ جس کو آپ انسان کہتے ہیں؟ تو ہم اس کی شخصیت کے جوہر تک پہنچنے کی صحیح کرتے ہیں. تو جب ہم قرآن مجید میں یہ دیکھتے ہیں کہ دین کا جوہر کیا ہے، وہ چیز کیا ہے کہ جس پر پورے دین کی عمارت قائم ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی ہے. عربی زبان میں اسی کو عبادت کہا جاتا ہے. اس کو خود قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یعنی ہم نے جنوں اور انسانوں کو، جن اور انسان ہے نا جن کو اللہ نے یہاں امتحان میں ڈالا ہے اور اس دنیا یا اس زمین کو ان کا مستقر قرار دیا ہے، تو ان کے بارے میں یہ خود قرآن کا اپنا بیان ہے کہ ہم نے انہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ ہمارے بندے بن کر رہیں. اب ظاہر بات ہے کہ اگر دین نام کی کوئی چیز بھی ہوگی، خواہ وہ انسان خود بنائے خواہ وہ آسمان سے آئے، تو وہ بندگی ہی کی شرح و وضاحت بن جائے گی. اچھا، جب وہ بندگی کی شرح و وضاحت بن جائے گی، یعنی جو اصلی مقصود ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ پھر یہ ہوگا کہ ہم بندگی کی حقیقت کو پہلے متعین کریں. تو قرآن مجید نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ وہ میرے ہی بندے بن کر رہیں. اب یہ بندہ بن کر رہنا اصل میں اس حقیقت کو دریافت کر لینا ہے کہ میں اس دنیا میں کہنے کو میرا نام انسان ہے، میں ایک مخلوق ہوں، مجھے کچھ چیزوں کا شعور دیا گیا ہے، میرے وجود اور میری شخصیت کی ایک تحلیل اور اس کا ایک تجزیہ بھی ہے، لیکن اصلاً میری حیثیت کیا ہے؟ تو یہ حیثیت ہے، یعنی میں اس دنیا کا بادشاہ ہوں، میں اس دنیا کا خالق ہوں، میں ان تمام مخلوقات کے ذریعے سے کہیں وجود میں آ گیا ہوں. میرا وجود میں آنا کسی مقصد کو سامنے رکھ کر ہے، یہ ایک عبث کام ہے. یہ ساری چیزیں ہیں نا جو میری شخصیت کی تعبیر بن جاتی ہیں. تو ان سب چیزوں کو جب آپ ملحوظ رکھ کے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تم عبد ہو، بندے ہو، عبد ہو. یہی وجہ ہے کہ پھر جب ہم پورے قرآن میں پیغمبروں کی دعوت کا جائزہ لیتے ہیں تو جس وقت انہیں اپنی پوری دعوت کو ایک لفظ میں بیان کرنا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ لوگو اللہ کی بندگی کرو. بندگی پروردگار کی دعوت، یہ انبیاء کی دعوت ہے. تو جس وقت آپ کسی چیز کو ایک لفظ میں بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام اجزاء اسی سے متعلق ہو کر معنی خیز ہوں گے. اصل حقیقت یہی ہے. تو قرآن مجید کی تعبیرات سے، پیغمبروں کی دعوت سے، قرآن مجید کے بیانات سے یہ حقیقت بالکل متعین ہو جاتی ہے کہ دین کیا ہے، وہ اپنی اصل کے لحاظ سے اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی. ٹھیک ہے صاحب، یہ بات تو بالکل واضح ہوئی کہ دین کی حقیقت وہ تو عبادت ہے، اور آپ نے بتایا کہ انبیاء کی پوری دعوت کا محور و مرکز بھی اسی بات کو قرار دیا گیا ہے. یہی قرآن مجید کے صفحے صفحے میں بیان ہوئی ہے. عبادت کا لفظ جب ہم سنتے ہیں عام طور پہ تو تصور آتا ہے کچھ مراسم عبودیت کا، مطلب نماز ہے ہم کہتے ہیں عبادت ہے، روزہ ہے ہم کہتے ہیں عبادت ہے. عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کی اپنی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ کوئی وسیع تر اصطلاح ہے؟ اس کے اندر صرف یہ ریچولز شامل ہیں یا اور بھی کچھ چیزیں ہیں آپ نے اگر بیان کی ہوں اپنی کتاب میں کہ عبادت کہتے کسے ہیں اصل؟ یہ جو عبادات ہیں
یہ مراسم عبودیت ہیں، یعنی جب میں بندہ ہوں تو مجھے اپنی بندگی کا اظہار کن صورتوں میں کرنا ہے، اس سے کچھ مراسم وجود میں آتے ہیں جن کو ہمارے ہاں عام طور پر عبادات کہا جاتا ہے، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے حج ہے، جیسے عمرہ ہے۔ عبادت اصل ہے، یعنی وہ میرے پروردگار کے ساتھ میرے تعلق کا عنوان ہے۔ میں بندہ ہوں، اگر میں بندہ ہوں، میں ایک آزاد خود مختار ہستی ہوں، میں خود بخود زمین سے وجود میں آ گیا ہوں، میں نے اس دنیا پر حکومت کرنی ہے، یہ دنیا میری دنیا ہے، یہ سب چیزیں میں نے اپنے طور پر طے کر لیں، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ میں کسی اور مخلوق کو محکوم بناؤں، کسی کا محکوم بنوں، کسی کے ساتھ معاملہ کروں، جو میری طبیعت میں آئے، جو میری افتاد تباہ ہو، میں اس طرف نکل جاؤں۔ لیکن اگر میں یہ طے کر لوں کہ میری حیثیت کیا ہے، تو میرے اگلے تمام اقدامات کی نوعیت بالکل متعین ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے ابدیت ہے، یعنی عبادات یہ اس کا ظہور ہے۔ اچھا، مراسم عبودیت وہ آداب ہیں جو ہم اپنے پروردگار کے ساتھ ابدیت کا تعلق ظاہر کرنے کے لیے اختیار کرتے ہیں، لیکن وہ اصل چیز کیا ہے؟ وہ ابدیت ہے، یعنی میرا یہ شعوری فیصلہ، میرا یہ باطنی فیصلہ، یہ فیصلہ میرے دل کے اعماق سے صادر ہونا چاہیے کہ میں اس زمین کے اندر بحیثیت اپنے وجود کے ایک شخصیت رکھتا ہوں، میں اس شخصیت کے بھی کچھ لوازم رکھتا ہوں، لیکن اپنے سارے وجود میں کیا ہوں؟ میں ایک پروردگار کا بندہ ہوں، یعنی میرا جو اصل تعلق ہے وہ عبد کا تعلق ہے۔ تو بندگی کیا ہے، اس کو الگ سے دیکھنا چاہیے، یعنی بندگی ان مظاہر کا نام نہیں ہے، وہ تو بندگی کے مظاہر ہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ تو اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل وہی چیز ہے کہ جس کو اہل لغت نے بیان کیا ہے کہ عبادت اصل میں خضوع اور تذلل کا نام ہے، یعنی میری سرکشی، میری حریت، میرا تکبر، میرا احساس کبریائی، یہ سب کچھ زمیں بوس ہو گیا جیسے ہی میں اس حقیقت کو مان کر کھڑا ہوا کہ میں اس زمین کا اگر بادشاہ بھی ہوں تو میں بادشاہ کائنات کا بندہ ہوں۔ تو یہ خضوع، یہ تذلل، میرا اپنے آپ کو اس پستی میں محسوس کرنا، اس عاجزی میں محسوس کرنا، اس عاجزی کا اعتراف کر لینا، کس کے مقابل میں؟ پروردگار کے مقابل میں۔ یعنی میں کس کا عبد ہوں؟ میں پتھروں کا عبد نہیں ہوں، میں درختوں کا عبد نہیں ہوں، میں نباتات و جمادات کا عبد نہیں ہوں، میں کسی مخلوق کا عبد نہیں ہوں، میں ان تمام مخلوقات کے پروردگار کا عبد ہوں، بندہ ہوں۔ تو یہ جو بندگی ہے، اس کا احساس کس کے مقابل میں ہے؟ اس کائنات کے پروردگار کے مقابل میں۔ یعنی وہ کیا احساس ہے؟ تذلل کا احساس، اپنے پست ہونے کا احساس، اپنے عجز کا احساس۔ یہ اصل میں حقیقت ہے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا ابدیت یا بندگی، یہ اس کی حقیقت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ حقیقت میرے باطن میں ظہور کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب یہ میرے باطن میں ظہور کرتی ہے تو یہ مختلف صورتیں اختیار کرتی چلی جاتی ہے۔ آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں نے اس کے اپنے باطن میں حقیقت سے ظہور پذیر ہونے کو بیان کیا ہے قرآن مجید کی روشنی میں۔ میں وہ حصہ آپ کو اپنی کتاب میزان سے سناتا ہوں، اس سے ایک تصویر آپ کے سامنے بن جائے گی۔ میں نے لکھا ہے، اس عبادت کے معنی کیا ہیں؟ میں نے یہ جو عبادت ہم نے کہا کہ یہ دین کی حقیقت ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ یہ اگر غور کیجئے تو سورہ نحل کی اسی آیت سے واضح ہیں۔ سورہ نحل کی وہ آیت کون سی ہے؟ یہ سورہ نحل کی آیت 36 ہے۔ اس میں پیغمبروں کی دعوت کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول اس دعوت کے ساتھ بھیجا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ یہ قرآن مجید نے پیغمبروں کی دعوت کو بیان کیا ہے۔ اس عبادت کے معنی کیا ہیں؟ یہ اگر غور کیجئے تو سورہ نحل کی اسی آیت سے واضح ہیں۔ اللہ کی عبادت کے بالمقابل یہاں طاغوت سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب ہے کہ وہ بعض اوقات مقابل میں لفظ لا کر کسی چیز کی حقیقت کو واضح کرتا ہے۔
الطاغوت اور الشیطان قرآن میں بالکل ہم معنی استعمال ہوئے ہیں۔ کیا مطلب ہے ان کا؟ یعنی جو خدا کے سامنے سرکشی، تمرد اور استکبار اختیار کرے۔ اب یہ دیکھیے، یہ 3 لفظ ہیں، سرکشی، تمرد اور استکبار۔ اپنی حیثیت کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، آپ اس کائنات کے پروردگار کے سامنے اکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ استکبار ہے، یہ سرکشی ہے، یہ تمرد ہے۔ اس کا ضد ظاہر ہے کہ عاجزی اور پستی ہے۔ یعنی یہاں ہوا کیا ہے؟ ایک شیطان کیوں کہلاتا ہے یا اس کو طاغوت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنی حقیقت کا غلط تعین کیا اور اس کائنات کے پروردگار کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ کسی وقت میرا استاذ یا میرا باپ اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے، یعنی اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں تمہارا استاد ہوں، تمہیں میری بات سننی ہے، یا میں تمہارا باپ ہوں، تمہیں میرے سامنے سر تسلیم خم کر کے رہنا چاہیے، تو یہ حقیقت کا اظہار ہے کیونکہ وہ میرا باپ ہے، میرا استاد ہے۔ لیکن جس وقت ایک شاگرد یا ایک بیٹا اپنے باپ کو یہ احساس دلاتا ہے کہ میں یہ ہوں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سرکشی کا اظہار کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی مخلوق سامنے کھڑی ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ میں حکم ماننے کے لیے تیار نہیں، مجھے یہ بات کیوں کہی گئی ہے، میں فلاں اور فلاں ہوں، تو گویا فلاں اور فلاں جب آپ کہتے ہیں کہ میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں، میں تو نور سے بنایا گیا ہوں، میری یہ حیثیت ہے، تو اپنی حیثیت کو جب آپ اس طریقے سے دیکھتے ہیں تو اصل میں اپنی کبریائی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے مقابل میں کیا ہے؟ اس کا ضد ظاہر ہے کہ عاجزی اور پستی ہے۔ چنانچہ عبادت کے معنی ائمہ لغت بالعموم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اصل العبودیہ الخضوع والتذلل، عبادت اصل میں عاجزی اور پستی، یہ عبادت کی حقیقت ہے۔ دین کی حقیقت عبادت اور عبادت کی حقیقت عاجزی اور پستی۔ یہ چیز یعنی اب ظاہر ہے کہ یہ عاجزی اور پستی، آپ گر گئے تو اپنے گرنے کا احساس ہے؟ نہیں، یہ چیز اگر خدا کی رحمت، قدرت، ربوبیت اور حکمت کے صحیح شعور کے ساتھ پیدا ہو، عاجزی اور پستی کس کے مقابل میں ہے؟ اس خدا کے مقابل میں ہے، پروردگار کے مقابل میں ہے، کائنات کے بادشاہ کے مقابل میں ہے، تو خود کائنات کے بادشاہ کا کوئی آپ کے پاس شعوری احساس ہونا چاہیے نا۔ تو اگر آپ نے خدا کی رحمت کو اس پورے عالم میں دیکھا، اس کی قدرت کی کار فرمائیاں دیکھیں، اپنے ساتھ اس کے ربوبیت کے، پروردگاری کے تعلق کو محسوس کیا، اس دنیا میں ایک ایک چیز میں اس کی حکمت اور اس کی معنویت کو دیکھا، تو اب ظاہر ہے کہ اس کے شعور کے ساتھ آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ پروردگار ہے اور میں بندہ ہوں۔ اچھا، اب گویا معرفت، حقیقی معرفت آپ کو حاصل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے شعور نے آپ کو اپنا شعور بھی دیا اور اس کائنات کے پروردگار کا شعور بھی دیا۔ جب اس شعور کے ساتھ آپ وہ احساس پاتے ہیں جو آپ کی اپنی شخصیت کا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اپنے آپ کو بے انتہا محبت اور بے انتہا خوف کے ساتھ اس کے سامنے، یعنی پروردگار کے سامنے آخری حد تک جھکا دینے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یعنی وہ جو پستی ہے وہ اب انتہائی محبت اور انتہائی خوف میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ انتہائی خوف کیوں؟ کائنات کا پروردگار، زمین و آسمان کا مالک، کائنات کی وسعتیں، یہ اس کی قدرت، یہ اس کی ربوبیت، یہ اس کی حکمت، میں کیا چیز ہوں؟ تو ظاہر ہے کہ یہ چیز اندیشہ پیدا کرتی ہے۔ یہ خوف کو کسی بھوت کا ڈر نہیں ہے، بلکہ یہ اندیشہ پیدا کرتی ہے کہ وہ اس کائنات کا پروردگار اور میں ایک حقیر مخلوق۔ تو یہ ایک پہلو ہے۔ دوسری جانب یہ کہ اس حقیر مخلوق کو اس نے شعور دے دیا، اس نے ارادہ دے دیا، اس نے اختیار دے دیا، اس نے حریت بخش دی، اس نے زمین کا اقتدار بخش دیا اور بے پناہ نعمتیں دے دیں، تو ظاہر ہے کہ یہ چیز کیا چیز پیدا کرے گی؟ محبت۔ تو انتہائی محبت اور انتہائی خوف، خشوع، خضوع، اخبات، انابت، خشیت، تضرع، قنوت، یہ الفاظ ہیں جو قرآن مجید نے اختیار کیے ہیں۔ یعنی آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا احساس ہو، آپ کے اندر پستی کا احساس ہو، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف پچ جائیں، آپ اس کی طرف رجوع کر رہے ہوں، آپ کے اندر ایک قلبی خشیت ہو، آپ اس کے سامنے جائیں تو اپنی بندگی کے احساس کے ساتھ
اپنی بیچارگی کے احساس کے ساتھ جائیں، اس کے مقابلے میں آپ کا رویہ تمرد اور سرکشی کا نہیں بلکہ قنوط کا ہو۔ تو قرآن مجید یہ مختلف الفاظ جو ہیں یہ اختیار کرتا ہے۔ یہ کس چیز کی تعبیریں ہیں؟ یہ سب الفاظ قرآن میں اسی حقیقت کی تعبیر کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ ان الفاظ کے ذریعے سے قرآن نے یہ بتایا ہے کہ وہ بندگی یا وہ عبادت جس کی حقیقت پستی اور تذلل ہے خدا کے مقابلے میں، وہ ابدیت، وہ اصل میں کن صورتوں میں ظاہر ہونی چاہیے۔ یہ دراصل ایک داخلی کیفیت ہے، یعنی یہ جتنی چیزیں ہیں، آپ کے اندر انابت پیدا ہوئی، رجوع پیدا ہوا، آپ اندر سے جھک گئے، یہ ایک داخلی کیفیت ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی اور اس کے نہاخانہ وجود کا احاطہ کر لیتی ہے۔ یعنی جس وقت میں اس شعور کے ساتھ اپنے پروردگار کو پہچان لیتا ہوں، میں اس کی معرفت حاصل کر لیتا ہوں، تو میرا پورا وجود اپنے باطن میں ایک خاص طرح کا جھکاؤ محسوس کرتا ہے اس پروردگار کی طرف۔ ذکر، شکر، تقوی، اخلاص، توکل، تفویض اور تسلیم و رضا۔ اب کچھ رویے میرے باطن میں وجود میں آتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ میں اس کو یاد کرتا ہوں، وہ میرا پروردگار ہے، اس کی نعمت مجھے ملتی ہے، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں ہمیشہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اس کی اطاعت سے نہیں نکلنا، اس کے حدود سے باہر نہیں جانا۔ میں اس سے کوئی بات کرتا ہوں، کوئی تمنا کرتا ہوں، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، میں کوئی مراسم عبودیت انجام دیتا ہوں، تو میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اس کو دھوکہ دوں گا، اس کو فریب دوں گا، اس میں کوئی ریا ہوگا۔ تو اخلاص سے یہ معاملہ کرتا ہوں، کیونکہ وہ کائنات کا پروردگار ہے۔ تو اپنی عاجزی کا احساس کرنے کے بعد اس کے اوپر میں پوری طرح توکل کیے ہوئے ہوتا ہوں، یعنی مجھے پوری طرح اطمینان ہوتا ہے کہ میرا پروردگار میرا ہاتھ پکڑے گا۔ میں اپنے معاملات اس کے سپرد کرتا ہوں، اور اگر اس سب کے بعد بھی اس کی طرف سے کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، تنگ دستی آ جاتی ہے، تو میں اس کے فیصلوں کے سامنے تسلیم و رضا کا رویہ اختیار کرتا ہوں۔ یہ سب عبد و معبود کے مابین اس تعلق کے باطنی مظاہر ہیں، یعنی میرے اندر جو اپنے پروردگار کی معرفت پیدا ہوئی، اس کی صفات کے شعور سے پیدا ہوئی، اپنی ابدیت کا جو احساس پیدا ہوا، اس کے نتیجے میں جو میرے اندر جھکاؤ اور قنوط کا جذبہ پیدا ہوا، اس نے ان صورتوں میں اپنا ظہور میرے اندر کرنا شروع کر دیا، میرے اندر، میرے باطن میں۔ اس کے معنی یہ ہیں، یعنی اب یہ کہ اس کو سمجھیے کہ اس کا مفہوم کیا ہوا میرے اندر۔ میں اگر بندہ اور اپنی بندگی کے شعور کے ساتھ بندہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ بندہ اس تعلق میں اپنے پروردگار کی یاد سے اطمینان حاصل کرتا، یعنی اب میں غفلت میں نہیں ہو سکتا۔ میرے پروردگار کی سچی معرفت اگر مجھے حاصل ہوئی ہے، تو میرے لیے اطمینان کی چیز اب اس کی یاد ہے، اس کی عنایتوں پر اس کے لیے شکر کے جذبات کو اپنے اندر ایک سیل بے پناہ کی طرف امڑتے ہوئے دیکھتا ہے۔ یعنی جس وقت نعمتیں آتی ہیں، حتیٰ کہ میں صبح کے وقت جب کھڑا ہوتا ہوں اور مجھے ناشتہ مل جاتا ہے، میں نہانے کے لیے جاتا ہوں، مجھے گرم پانی میسر آ جاتا ہے، میں باہر نکلتا ہوں، مجھے ہوا میسر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہوں، اپنے اعضاء کو سلامت دیکھتا ہوں، بیماریوں سے بچا ہوا دیکھتا ہوں، تو ایک شکر کا سیلاب ہے جو میرے اندر امڑ جاتا، اس کی ناراضی سے ڈرتا۔ یعنی اب چونکہ معلوم ہے کہ وہ میرا پروردگار ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس کی ناراضی سے بے نیاز ہو کے رہوں، اسی کا ہو رہتا، اس کے بھروسے پر جیتا، اپنا ہر معاملہ اس کے سپرد اور اپنے پورے وجود کو اس کے حوالے کر دیتا، اور اس کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ انسان کا یہ باطن ہے جو در حقیقت عبادت کی حقیقت ہے۔ اچھا، یعنی میرے باطن میں اگر اللہ کی سچی معرفت ہے، تو یہ جو میں نے کہا کہ دین کی حقیقت ابدیت ہے، میں عبد ہوں، میں بندہ ہوں، بندگی کے شعور کا نام دین ہے۔ پیغمبر اصلاً یہی چیز پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ چیز کیا ہے جو میرے اندر پیدا ہونی چاہیے؟ یہ اس کی تصویر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یعنی میرے اندر اخبات ہونا چاہیے، میرے اندر انابت ہونی چاہیے، میرے اندر رجوع ہونا چاہیے، میرے اندر ذکر، شکر، تقوی، تسلیم، رضا، یہ چیز ہے جس کا ظہور ہونا چاہیے۔ تو میرے باطن کی یہ تصویر ہے۔ اگر فی الواقع میں نے اپنے اندر ابدیت کو محسوس کر لیا، یعنی ایک چیز تو یہ ہے نا کہ آپ نے لفظ عبد بولا، یا آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں عبد ہوں، اگر فی الواقع اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت کے ساتھ یہ عبادت یا عبدیت یہ آپ کے وجود کی تعبیر بنتی ہے،
تو آپ کے اندر کیا ہونا چاہیے یہ میں نے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے قرآن مجید کی تعبیرات کی روشنی میں۔ ہم سب بہت ہی خوبصورتی سے اور بڑے ہی دل نواز انداز میں آپ نے یہ بتایا کہ عبادت کی حقیقت کیا ہے، اور انسانی نفسیات کے اندر اتر کے جب وہ ڈھلتی ہے اس کی شعوری دریافت میں تو کن چیزوں میں اس کا ظہور ہوتا ہے۔ بڑی خوبصورتی سے آپ نے بیان فرمایا۔ ایک سوال میرے ذہن میں یہاں پہ آ رہا تھا، اور وہ سوال بالعموم کیا جاتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں دین کی حقیقت تو اس کو بہت گلوریفائی کر کے کوئی بڑی غیر معمولی چیز بیان کیا جاتا ہے۔ یہ جو بھی آپ نے بات فرمائی کہ انسان جھکے، اس کے اندر خشوع، تذلل، انابت، رجوع، اللہ کی برتری کو ماننا، اپنی پستی کو تسلیم کرنا، کہا ہی جاتا ہے کہ یہ تو بہت ہی معمولی سی چیز ہے، یعنی انسان یہ تسلیم کر لے کہ میں چھوٹا ہوں۔ دین اگر دنیا میں آیا ہے تو اس کو تو کوئی بہت ہی بڑا کام کرنا چاہیے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے بات بیان کی کہ اپنی ذات میں کوئی بڑی بات ہے یا کوئی معمولی سی بات ہے؟ سب سے بڑی بات یہی ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی فلسفہ یا کوئی نظام فکر وجود میں آئے گا تو وہ سب سے پہلے یہ متعین کرے گا کہ انسان کیا ہے اور کائنات کیا ہے۔ اس کے بعد ہی کوئی بات کہی جا سکتی ہے۔ یعنی کائنات میں زمان ہے، مکان ہے اور مادے کا عظیم ظہور ہے۔ میں اس سے آنکھیں نہیں بند کر سکتا، اور میں ہوں، میرے ساتھ ہزاروں لاکھوں مخلوقات ہوں گی، لیکن میں اپنے وجود کا ایک خاص شعور اور احساس رکھتا ہوں انسان کی حیثیت سے۔ تو سب سے پہلے تو میں اس کائنات کی اور اپنی حقیقت طے کروں گا، اور اگر آپ اس کو پھر ایک لفظ میں سمیٹ دیں تو کائنات بھی اصل میں میری حقیقت کے حوالے ہی سے بانی خیز ہوگی۔ ٹھیک۔ تو میں ہوں کیا، یعنی میں یہاں اس دنیا کے اندر کیا حیثیت رکھتا ہوں؟ میرا شعور ہے نا۔ ایک جانور ہو سکتا ہے کہ شعور کی جس سطح پر جیتا ہے وہاں اس کے لیے یہ کوئی سوال نہ ہو، لیکن انسان کی حیثیت سے تو یہ مسئلہ ہے میرے لیے۔ اگر یہ مسئلہ ہے میرے لیے تو پھر سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے جو مجھ پر واضح ہونی چاہیے کہ میں اس دنیا میں کیا حیثیت رکھتا ہوں۔ یعنی میں کسی معشوق کا عاشق ہوں، میں کسی سلطنت کا بادشاہ ہوں، میں کسی تخلیق کا مقصود ہوں، یا میں محض عبد ہوں۔ تو کہنے کو یہ ایک لفظ ہے، لیکن حقیقت میں یہی ہے کہ جو رخ متعین کرتا ہے۔ اچھا، اگر آپ اس زمین کے بادشاہ ہیں تو آپ اور طرح سوچیں گے۔ یہ بادشاہی بھی مجھے دی ہے لیکن میرے معبود نے دی ہے۔ میری اصل حیثیت یہ ہے۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ ایک شخص ہندوستان کا شہنشاہ ہے، شاہ جہان، جہانگیر، اور ایک ہندوستان میں سلطنت برطانیہ کا وائسرائے ہے۔ تو ایک وائسرائے جو ہے وہ تو یہ سمجھ کر یہاں حکومت کرے گا کہ میں ہوں تو ہندوستان کا حکمران، لیکن میں کسی کا بھیجا ہوا۔ تو اس میں شبہ نہیں کہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ انسان کو ہم نے اس زمین کی بادشاہی دے دی ہے، زمین کا اقتدار دے دیا ہے۔ یعنی پہلے یہ بتایا ہے کہ اس کو ہم نے ارادہ اور اختیار دیا ہے۔ یہ ارادہ اور اختیار ہے نا جس نے میرے شعور کی صورت اختیار کر لی ہے، اور یہ ارادہ و اختیار ہے کہ جو مجھے میری حیثیت کے بارے میں بھی بہت سی غلط فہمی میں مبتلا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد زمین کا اقتدار، یعنی پوری کی پوری زمین میرے حوالے کر دی گئی ہے، میں جس طرح چاہے اس میں تصرف کروں۔ یہ مادہ بھی میرے سامنے سرنگوں، یہ قوانین بھی میرے سامنے سرنگوں۔ یہ ساری چیزیں جب میں دیکھتا ہوں تو زمین کے بادشاہ کی حیثیت سے دیکھتا ہوں، لیکن اس کے بعد مجھے اللہ کے پیغمبر آ کر یہ بتاتے ہیں کہ تمہاری یہ بادشاہی کسی کا عطیہ ہے، تم اپنی اصل حقیقت کے لحاظ سے بادشاہ نہیں ہو، بلکہ اصل حقیقت کے لحاظ سے اس معبود کے عبد ہو، بندے ہو اس کے۔ اب اگر میں بندہ ہوں اس کا تو ظاہر بات ہے کہ میرا رویہ، میرا سوچنے کا انداز، بلکہ اپنی بادشاہی کو دیکھنے کا انداز بھی بدل جائے گا۔ اور اسی سے حقیقت میں ایک دین کو ماننے والے شخص میں اور دین کو نہ ماننے والے شخص میں حد فاصل قائم ہوتی ہے۔ یعنی آپ نے یہ سنا ہوگا کہ لوگ اس زمانے میں کہتے ہیں کہ اصل چیز انسان ہے، اصل چیز انسان ہے، اور اس کا مذہب بھی اصل میں انسانیت ہے۔ یہ چند الفاظ نہیں ہیں، میں نے ایک مرتبہ تحلیل کر کے آپ کو بتایا تھا کہ اگر تو یہ اخلاقیات کے مفہوم میں بولے جا رہے ہیں تو ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے ایک تعبیر موجود ہے، وہ مذہب میں بھی موجود ہے۔ لیکن اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ جو ہماری دنیا اس وقت کی دنیا ہے، یہ فکری لحاظ سے، یعنی اپنے وجود کو جب ایک نظام فکر میں یہ ڈالتی ہے تو یہ انسان کی بادشاہی
کا اعلان ہے۔ بادشاہی کا اعلان قرآن بھی کر رہا ہے کہ انسان کو زمین کا بادشاہ بنایا گیا ہے، زمین کا اقتدار دیا گیا ہے، لیکن یہ دیا گیا ہے، یعنی یہ آپ اس کو حاصل نہیں ہے۔ یہ بات یہاں سے نہیں شروع ہو رہی کہ میں زمین کا بادشاہ ہوں، یہاں سے ہے کہ میں ایک ہستی کا عبد ہوں، بندہ ہوں، میرے معبود نے مجھے اس زمین کا اقتدار دیا ہے۔ تو یہ جو بنیادی احساس ہے یہ اصل میں میرے پورے رویے کو تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ چیز ہے کہ جس کو مذہب کی بنیاد سمجھنا چاہیے۔ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے مذہب کو اختیار کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ وہ انسان تو ہے لیکن اپنی حقیقت کے لحاظ سے عبد ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابدیت کا احساس، ابدیت کا شعور، ابدیت کا اعتراف، یہی مذہب کی حقیقت ہے۔ اگر یہ اعتراف نہیں ہے تو آپ مذہب کے باہر کھڑے ہیں حقیقت کے اعتبار سے، اگرچہ آپ اپنے نام کے ساتھ کسی مذہب کا تعارف لکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے صاحب، یہ بتائیے گا، یہ جو بھی آپ نے پوری بات بیان فرمائی بڑا اہم نقطہ ہے، کیا اس نقطے کو ہم مان لیں جس وقت تو اس کے بعد ایک لازمی نتیجہ ہمارے سامنے برآمد ہوتا ہے؟ آپ اس کی تائید کریں گے یا کیا کہیں گے اس پر کہ اگر دین کی حقیقت عبادت ہے اور عبادت کی حقیقت خشوع، تذلل، جھکنا، انسان کو یہ ماننا ہے کہ وہ بندہ ہے، غلام ہے، تو پھر دین کا اصلاً مخاطب تو وہ فرد ہوا کہ جس نے دین کی حقیقت کو پا کے اپنے باطن میں شعور پیدا کرنا، یہ بات ٹھیک ہوگی؟ اور مخاطب ہو کون سکتا ہے؟ یعنی اور کیا یہاں پر جو جانور ہیں وہ مخاطب ہے؟ یعنی جب مجھ سے بات کی جائے گی اور پیغمبر میری طرف بھیجے جائیں گے یا میرے باطن سے کوئی آواز اٹھے گی تو وہ سب سے پہلے مجھے خطاب کرے گی نا، بحیثیت انسان خطاب کرے گی۔ میری حقیقت اگر مجھ پر واضح نہیں ہے تو میرے عوارض کیسے مخاطب ہو جائیں گے؟ یہ بات کہ میں کاروبار کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ بات کہ میں بیاہ کر رہا ہوں، یہ بات کہ میں گھر بسا رہا ہوں، یہ بات کہ میں حکومت کر رہا ہوں، یہ بات کہ میں سیاست کے میدان میں آ کر کھڑا ہو گیا ہوں، یہ بات کہ میں سائنسی تحقیقات میں اپنی زندگی صرف کر رہا ہوں، یہ سب کچھ جو کچھ ہے یہ تو بعد میں آئے گا نا تیرے بحث۔ یعنی میں کاروبار کے لیے گیا ہوں تو میری اصل حقیقت کیا ہے؟ میں ایک حکمران کی ذمہ داریاں انجام دے رہا ہوں تو میری اصل حقیقت کیا ہے؟ تو مذہب میری اس اصل حقیقت سے بات شروع کرتا ہے، کیونکہ اصل حقیقت ہے کہ جو سب سے پہلے مجھے صحیح جگہ پر کھڑا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں جو سچی دعوتیں اٹھی ہیں وہ کسی بھی تعبیر پر اٹھی ہوں، ان کے ہاں یہ چیز آپ کو بالکل قدر مشترک کے طور پر نظر آئے گی کہ یہ بندگی رب کی دعوت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کے اس تعلق کا شعور پیدا کرنے کی دعوت ہے۔ قرآن اسی لیے نازل ہوا ہے، پیغمبر اسی لیے نازل ہوئے ہیں، وہ یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ تم بندے ہو کسی کے۔ یعنی انسان اپنے انسان ہونے کا شعور تو مشاہدے سے حاصل کر لیتا ہے، وہ اپنے باطن کا تجزیہ بھی اپنے مشاہدے سے کر لیتا ہے۔ چیزوں کو ان کی صحیح جگہ پر رکھنے میں کچھ دقتیں پیش آتی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی تو وہ اپنے بارے میں رائے قائم کرتا ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں اس نے اپنی رائے قائم کی ہوئی ہے۔ مجھے حریت حاصل ہونی چاہیے، میں بالکل برابری کی سطح پر معاملہ کروں گا، میرے اور دوسرے انسانوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے، ہم اپنے حکمران خود ہیں، یہ انسانوں کا کام ہے کہ وہ اپنے حکمران منتخب کریں۔ یہ کتنی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو جب مرکز بنا کر آپ نے بات کی ہے تو یہ سب کی سب وجود میں آئی ہیں اور بہت اچھی لگتی ہیں، اور اپنی جگہ پر ان سے بہت سے محاسن ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن یہ اس وقت تک معنی خیز نہیں ہو سکتی کائنات کے پورے تصور کے ساتھ ہم آہنگ ہو کے جب تک اس سوال کا جواب نہ دیا جائے کہ انسان کی اصل حقیقت کیا ہے۔ تو قرآن مجید نے اور اللہ کے پیغمبروں نے ہمیں یہ بتایا کہ انسان کی اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ چنانچہ سارے پیغمبر ایک جملے میں یہی بات کہتے ہیں، اعبدوا اللہ، اللہ کے بندے بن جاؤ، اور قرآن اعلان کرتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم نے انسانوں کو نماز پڑھنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ نماز تو اصل میں میری عبدیت کا اظہار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سب انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہمارے بندے بن کر بندگی کے شعور کے ساتھ اپنے آپ کو بندہ مان کر زندگی بسر کریں۔ ٹھیک، اچھا ہم سے بھی بیان فرمائیے گا، ہمارے ہاں فلسفے کے جو مباحث ہیں ان میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی مذہب کی بنیاد تو خوف ہے۔ یہاں پر آپ نے جب
مثبت طور پہ حقیقت بیان کی عبادت ہے اور عبادت کے اندر کیا چیز ہے، اس سے آپ نے فرمایا کہ جذبہ پیدا ہوتا ہے خوف کا بھی اور رجا کا بھی۔ یہ وہ خوف کہہ رہے ہوتے ہیں اور یہاں جو یہ خوف زیر بحث ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ یعنی یہاں تو ایک شعور کے سفر سے گزر کے حقیقت کے اعتراف میں وہ خوف پیدا ہوتا ہے، ان دو خوفوں میں کیا فرق ہے؟ یعنی یہ دو لفظ ہیں کہ جو ایک ہی صورت میں بولے جاتے ہیں، وہ بھی خوف کا لفظ بولتے ہیں، اور یہی لفظ قرآن میں بھی آتا ہے لیکن بالکل الگ الگ مفاہیم میں۔ اچھا، میں رات کے وقت گھر میں داخل ہوا اور میں نے دیکھا کہ کوئی سانپ ہے تو میں ایک ڈر محسوس کرتا ہوں اور پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ ہو سکتا ہے رسی لٹکتی ہو اور مجھے غلط فہمی ہو گئی ہو، تو یہ وہ چیز ہے کہ جو فوری طور پر میرے اندر ایک رد عمل پیدا کرتی ہے۔ میں اس میں ڈر کی ایک کیفیت میں اپنا اظہار کرتا ہوں۔ یہ اظہار احمقانہ ہو سکتا ہے، میں بھاگ کھڑا ہو سکتا ہوں، اس میں ہو سکتا ہے کہ میں ہاتھ میں کوئی چیز پکڑنے کی صحیح کروں اور لٹھیا کی بجائے سانپ ہی پکڑ لوں۔ تو یہ جو رد عمل ہے یہ خوف کی اس کیفیت میں پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے سانپ دیکھ لیا، آپ نے کوئی بھوت دیکھ لیا، آپ نے اپنے خیال کے مطابق کسی جن کو دیکھ لیا، آپ کو کوئی ایسا شخص نظر آ گیا کہ جو آپ کو مارنے کے لیے دوڑ رہا ہے، یہ اور خوف ہے۔ اور یہ بات کہ آپ مثال کے طور پر ایک مملکت میں رہتے ہیں، وہاں ایک باقاعدہ نظم ہے اور اس نظم میں کچھ قاعدے بنائے گئے ہیں، اگر آپ فلاں اور فلاں ٹریفک کے قانون کو توڑ دیں گے تو اس کے نتیجے میں اندیشہ ہے کہ آپ کو جرمانہ کر دیا جائے۔ تو یہ جو اندیشہ ہے یہ ایک شعوری احساس ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ یہ کائنات ہے، یہ پوری کائنات اپنے وجود سے یہ تقاضا کر رہی ہے کہ اس کا ایک خالق ہے، میں اپنے خالق کو پہچان گیا ہوں اور میری حیثیت اس کے بندے کی ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اب میں کہیں کوئی ایسا کام نہ کر لوں کہ جو میرے خالق کو مجھ سے ناراض کر دے۔ اس سے ایک اندیشہ پیدا ہوتا ہے۔ تو مذہبیات میں جب خوف کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس معنی میں بولا جاتا ہے۔ یہ تو ایک حقیقت کا اعتراف ہے، ایک واقعے کا شعور ہے، یہ کوئی خارج کی چیز نہیں ہے جو میرے پاس آ گئی ہے، نہ یہ کوئی وقتی رد عمل ہے، نہ یہ کسی چیز ڈراؤنی چیز کو دیکھ کے جو پیدا ہوتا ہے رد عمل، یہ اس کا بیان ہے۔ یہ بہت سوچا سمجھا احساس ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اس وقت ہمارے ہاں محکمہ موسمیات نے بہت ترقی کر کے یہ چیز پیدا کر لی ہے کہ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ فلاں اور فلاں وقت میں اولے برس سکتے ہیں، فلاں وقت میں طوفان آ سکتا ہے، فلاں وقت میں شدید بارش ہو سکتی ہے۔ آپ اس اندیشے سے، اس خوف سے احتیاطی تدابیر کرتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت ایک علمی مقدمے کا نتیجہ ہے جس کی بنیاد پر آپ ایک فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ معنی ہے جس میں خشیت یا خوف کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ دونوں پہلو ہمہ وقت رہتے ہیں۔ یعنی ایک اچھی حکومت اگر ہے تو اس کے ساتھ محبت اور شکر گزاری کا تعلق بھی ہوگا، لیکن اگر میں غلط رویہ اختیار کروں گا تو اس کی گرفت کا خوف بھی ہوگا۔ یہ بہت چھوٹے پیمانے پر ایک مثال ہے۔ عالمی سطح پر جب میں اپنے شعور میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ میں بندہ ہوں، تو اپنے معبود یا اپنے پروردگار کے ساتھ میرے تعلق میں یہ دونوں انتہائیں آ جاتی ہیں، یعنی آخری درجے کا خوف کہ کہیں میں اس کو ناراض نہ کر بیٹھوں، آخری درجے کی محبت اس لیے کہ وہ تو ہمہ وقت سراپا رحمت ہے اور اس کی شفقتیں میرا احاطہ کیے ہوئے۔ آپ سے بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے اس فرق کو بیان کیا۔ آخری سوال آج کی اس نشست کا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس پورے تصور کو اگر ہم مان لیں، انسان کائنات میں آج آپ دیکھیں کھڑا ہوا ہے، اس نے جہاز ایجاد کیے، وہ بر آسموں کو تسخیر کر رہا ہے، زمین کی پاتال سے لے کے آفاق و انفس کی نشانیاں، ہر چیز اس کے اندر اتنی حوصلہ مندی دی گئی ہے۔ لیکن اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ تو اس پوری کائنات میں غلام ایک بندے کی جگہ پر کھڑا ہوا ہے، تو وہ جو ارج ہے کائنات پہ حکمرانی کی، اس کے اندر جو حوصلہ مندی ہے، کیا وہ مفقود نہیں ہو جائے گی؟ نہیں، عبد ہے، اپنی حقیقت کے لحاظ سے عبد ہے۔ عبد کو اس کے معبود اتر، تو یہ اصل میں اپنی ذات کا وہ شعور ہے جو عبدیت کے صحیح تصور کو قائم کرنے کے بعد خود معبودی کے حوالے سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو اس میں کسی جگہ پر بھی کوئی عزم حلال نہیں آتا۔ یہ انسان کے اندر آزادی، حریت کا زبردست احساس ہونا چاہیے۔ کس کے مقابلے میں؟
اپنے جیسے انسانوں کے مقابلے میں، یہ زمین پر بنے ہوئے بادشاہوں کے مقابلے میں، یہ آمروں اور ڈکٹیٹروں کے مقابلے میں، دنیا کی دوسری مخلوقات کے مقابلے میں، وہاں پر انسان کو بہت برتری حاصل ہے. وہ زمین کا اقتدار رکھتا ہے، اور یہ اقتدار کسی ایک فرد کو، کسی ایک خاندان کو نہیں دیا گیا، یہ بحیثیت مجموعی انسان کو دیا گیا ہے. اس کے پاس ارادہ ہے، اس کے پاس اختیار ہے، اس کے پاس بادشاہی ہے، اس کے پاس عقل ہے، اس کے پاس بصیرت ہے، یہ سب کچھ ہے. لیکن اس سب کچھ کے بعد بھی وہ بندہ کس کا ہے، عبد کس کا ہے؟ اس معبود کا جو اس کائنات کا خالق ہے. ہم سبھی بہت اہم ترین بحث ہے اور جاری ہے، لیکن ہمارا وقت یہاں پر خاتمے کی طرف بڑھتا ہے. ناظرین، آج ہم نے بہت تفصیل سے یہ بات غامدی صاحب سے سمجھی کہ دین کی حقیقت کیا ہے اور وہ عبادت ہے، اور پھر عبادت سے مفہوم مراد کیا ہے اس کو بھی بہت تفصیل سے بیان کیا. یہ عبادت آگے کن مراحل میں ڈھل کر انسان سے متعلق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کیسے انسان سے مطالبات رکھتے ہیں، اس پوری تفصیلی بحث کو انشاءاللہ آئندہ نشست میں زیر بحث لائیں گے. ہمارا یہاں پر وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.